کوئی بھی اچھا کام اگر ہے، اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتا، وہ بدعت ہوگا، کتنا اچھا کیوں نہ ہو وہ بدعت ہوگا۔ ہاں سنت کے مطابق ہے، صحابہ نے کچھ کیا ہے ایسا، کسی مطلب غیر معروف صحابی یعنی جو مشہور نہ ہو، اگر کسی غیر معروف صحابی نے بھی کوئی کام کیا ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر بدعت کریں گے؟ حضرت عمر جیسا انسان بدعت کرے گا؟ حضرت عثمان جیسا انسان بدعت کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل نوجوانوں کے ذہن میں انٹرنیٹ کے ذریعے ایسا گند ڈالا جا رہا ہے صحابہ کے تعلق سے کہ الامان والحفیظ، دوسرے ملک سے، ہم پڑوسی ملک کے بارے میں ہم کبھی سنتے تھے کہ وہاں صحابہ کرام کی بات کرنے کی وجہ سے وہاں چونکہ ایسے ماحول ہے، شیعت کمیونٹی کی وہاں پر تھوڑا سا وہ ہے، تو وہاں پر ہم سنتے تھے یہ حادثہ ہو گیا وہ حادثہ ہو گیا، وہ بیچارے ہمیشہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے۔ آج تو یہاں پریشانی آ گئی ہے جہاں ایسا کچھ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ مطلب ان کو بھی خلیفہ راشدین میں سے مانا گیا ہے، بعد کے لوگوں میں سے۔ 2.5 سال کی ان کی خلافت ہے، ایسی زبردست خلافت ہے، ایسی زبردست ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی، مشہور شخصیت اسلام کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی نال کے نیچے جو دھول لگی ہے عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے برابر بھی نہیں۔ اور آج نوجوانوں کے ذہن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کیا کچھ ہوا، اس کی وجہ سے ایسا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام سے لوگوں کا ایمان ہی اٹھ گیا۔ صحابہ کرام کو بیچ میں سے اگر نکالا جائے گا قرآن کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے لیے قرآن نے گواہیاں دی، صحابہ کرام کے لیے نبی پاک نے گواہیاں دی، پورا قرآن صحابہ کی گواہیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب صحابی سے اگر کچھ ہوگا بھی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم صحابی کے بارے میں کبھی زبان پر کوئی بات نہیں لا سکتے۔ یہ پرسوں کا واقعہ ہے، کسی ساتھی نے مجھے پوچھا تھا اس لیے میں نے یہ ذکر کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر صحابہ نے کچھ کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے صحابی نے بھی اگر کوئی عمل کیا ہے تو وہ امت کی سر آنکھوں پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی شخص، دنیا کا کوئی انسان، عقل مند سے عقل مند انسان ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتا۔ ٹھیک ہے، بیچ میں کیا ہوا، وہ منافقوں کی سازشیں تھی، صحابہ کو آپس میں لڑا دیا، وہ منافقوں نے کیا، وہ یہودیوں نے کروایا، وہ عیسائیوں نے کروایا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، دو بھائیوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کر رہے تھے حضرت عثمان کے مسئلے پر، حضرت عثمان کا قتل ہوا، حضرت عائشہ مکہ میں تھی، حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان کا بدلہ لیں گے ہم سب لوگ، ساری قوم تیار ہو گئی، اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، آپ کی موجودگی میں قتل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں قاتل اندر گھس گئے، ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا، حضرت علی نے فرمایا بالکل قاتل کا بدلہ لیں گے لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا، فاسق اور مومن کو پہچاننے میں، منافق اور مومن کو پہچاننے میں فرق لگے گا، اس کا ایک پروسیس ہوگا، آہستہ آہستہ آرام سے چیزیں ہوں گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مطالبہ بھی یہی تھا، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں وہاں لٹکائی گئی اور کہا گیا کہ چلو حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، یہ بھی صحیح، حضرت عائشہ بھی صحیح، امیر معاویہ بھی صحیح، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سب کے جذبات صحیح، سب کی نیتیں صحیح۔ حضرت علی کے سامنے مجبوریاں تھی، حضرت علی کہتے تھے قاتل میری صفوں میں ہیں، ان کو الگ کرنا بھی مشکل ہے، وقت لگے گا۔ اسی مس انڈرسٹینڈنگ میں ایک جگہ پر بات چیت ہو رہی تھی، ہوا کیا، منافق بیچ میں اٹھے، لشکر کے کنارے پر پہنچ کے جو منہ باندھ کر حملہ شروع کر دیا ایک طرف سے۔ اب حملہ شروع ہوا اور شور شرابہ شروع ہوا، آج کل واٹس ایپ کو اور سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر کے پوچھ لیتے، حملہ کر دیا اندھیرے کے وقت میں کہ اور مشہور کر دیا کہ حضرت علی کی فوج نے حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ آپس میں دونوں صحابہ کا گروہ آپس میں جنگ جمل، جو مشہور جنگ جمل ہے، وہ مشہور جنگ پیش آئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ اب شیطانی کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ آج کیا کیا جاتا ہے، اسی واقعوں کو لے کر ایک طرف حضرت علی پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، تیسری طرف حضرت امیر معاویہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ باتیں مجھے لگتا ہے شاید کم ہی آتی ہیں پوری سال میں، میں نے اس لیے عرض کیا آج انٹرنیٹ کے زمانے سے، انٹرنیٹ کے ویڈیوز کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہن کو دو لوگوں سے، دو طریقے کے طبقوں سے کاٹا جا رہا ہے، دو طریقے کے طبقوں سے۔ پہلا طبقہ صحابہ کرام، صحابہ کرام سے کاٹا جائے، صحابہ کا جو ٹرسٹ ہے وہ لوگوں کا ایمان والوں کے دل سے ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر کچھ بچتا ہی نہیں پیچھے۔ اور دوسرا امت کا جو علماء کا طبقہ ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امت کے نوجوانوں کو علماء سے کاٹ دیا جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے تم بڑے انٹلیکچوئل ہو، تم پڑھے لکھے ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے علماء کو فالو کرنے کی۔ حالانکہ ایسا قرآن پاک کی آیت سنیے
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر اہل علم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ضروری ہے. ان کے ساتھ رابطہ، ان سے رابطہ کاٹ کر امت کو علماء سے کاٹا نہیں جاتا. ہاں کسی کو کنفیوژن ہے کہ کون سا عالم ٹھیک ہے، جس میں پہلے عرض کیا جس کے پاس تھوڑا بھی علم ہوگا وہ غلط اور صحیح کو نہیں پہچانتے. لیکن امت کو یک طرفہ طور پر علماء سے کاٹا نہیں جا سکتا، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے. بڑے بڑے اسکالر جو آج آ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں، ان کی ساری باتوں کو آپ پوری باتیں سنیے. بہت ساری باتیں ان کی صحیح بھی ہوگی، میں نہیں کہتا ساری باتیں غلط ہوگی. اب باتیں سنیے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ ان کی اسپیچ کو سننے کے بعد اب نتیجہ نکالیے کہ کیا چاہتا ہے. پوری بات سے آپ کو نتیجہ یہ نکلے گا، یا تو صحابہ کرام کے دل میں مہر ڈال رہا ہوگا، یا علماء کرام سے بدزن کر رہا ہوگا کہ علماء کی دیکھو ایک مولوی یہ لکھ رہا ہے، دوسرا مولوی یہ لکھ رہا ہے، یہ کتابوں کے حوالے فلانی فلانی کتاب فلانی فلانی کتاب. اس کو پتا ہے کہاں نوجوان کے پاس آج ٹائم ہے، کالج سے بیچارے کو فرصت نہیں ملتی، اپنی جاب سے کسی انسان کو فرصت نہیں ملتی، وہ لگا اٹھانے کتابیں اور دیکھنے کی کس مولوی نے کیا لکھا. اس لیے فتنوں کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، علماء کی قدر کیجیے، حافظوں کی قدر کیجیے، اہل مدارس کی قدر کیجیے، دینی علم کی خدمت کرنے والوں کی قدر کیجیے. اپنے بچوں کو کمزور نہ ہونے دیجیے، اپنے ذہنوں کو کمزور نہ ہونے دیجیے. بات